أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صلوات پر محمد والو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس میں تشریف آوری کو، آپ کی نشست کو، اور جتنی دیر آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کی اس نشست اور بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری ان سانسوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ میں روٹین سے ہٹ کر چاہوں گا کہ کچھ ایسے نکات جن کی طرف عام طور پر نہ خطبہ کی توجہ ہوتی ہے اور نہ ہی عزاداروں اور مجلس سننے والوں کی توجہ ہوتی ہے، ان نکات کی طرف اشارہ کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک دفعہ سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ اگرچہ ہم سارا سال عزاداری سید الشہداء مناتے رہتے ہیں، کرتے ہیں عزاداری مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، محرم سے ہٹ کر اپنے کسی عزیز اور پیارے کے مرنے پر، وفات پر بھی سید الشہداء کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے اور اس کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق بھی ہے کہ ہم کم از کم اس بہانے بھی اہل البیت علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یاد کرنا ایک مرحلہ ہے اور ان کی معرفت تک پہنچنا دوسرا مرحلہ ہے۔ جب انسان ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس معرفت کا انسان کی روح اور اس کی فکر پر اثر، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور اس معرفت کے حصول اور تاثیر کے نتیجے میں انسان کی عملی زندگی میں اس کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال، جو افکار، جو کچھ فعل سرزد ہوتا ہے، اس کا ان ہستیوں کی زندگی کا آئینہ بننا وہ چوتھا مرحلہ ہے۔ لہذا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری مجالس کے نتیجے میں یہ جو تدریجی ترقی ہے، تدریجی تربیت ہے، کیا اس تربیت کے مرحلے سے ہم گزرتے ہوئے ہر مرحلے کو بنحو احسن، بہتر طور پر عبور کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟
اگر مجالس کے نتیجے میں ہم ان مراحل کو طے کر رہے ہیں تو ان مجالس سے بڑھ کر نعمت اور کوئی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے انسان کے لیے۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہے یا نہیں ہو رہا، چاہے اس کی وجوہات کوئی بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتنی قیمتی چیز، اتنے قیمتی انعام کا جو اثر لیا یا جو استعمال کیا، وہ نہیں تھا جس کے لیے ہمیں یہ نعمت عطا کی گئی تھی۔ اگر آپ دیگر اقوام اور مکاتب کے مقابلے میں اپنے مکتب کا مطالعہ کریں تو ہمارے مکتب اور ان کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ ان کے ہاں کچھ خشک عبادتیں، ایسی خشک عبادتیں جن کی بجاوری کے نتیجے میں اس سے پہلے اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق آپ کو ان کے ہاں نظر نہیں آیا، جبکہ مکتب اہل البیت نے جو طور و طریقے ہمیں سکھائے، جو تہذیب ہمیں سکھائی، جو کلچر ہمیں دیا ہے، یہ کلچر ایک اسکول کے بچے سے لے کر یونیورسٹی کے طالب علم تک ترقی کے ہر زینے کو ہر گزرتے عرصے کے ساتھ طے کر کے آگے بڑھنے کا نصاب ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص شعوری طور پر اس مکتب کا انتخاب کرتا ہے تو وہ پہلے دن جہاں پر ہوتا ہے آخری دن وہیں نہیں ہوتا، بلکہ بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ اس کی فکری ترقی کے زینے ہیں، اور اس فکری ترقی میں، معنوی ترقی میں جو بنیادی ترین کردار ہے وہ یہ مجالس حسینی ادا کرتی ہے۔ اگر مجالس حسینی میں وہ روح موجود ہو تو آپ سمجھیے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ مجلس حسینی ہے۔ چونکہ مجلس حسینی کی جو تاثیر ہے وہ خشک عبودیت نہیں ہے، خشک بندگی نہیں ہے، ایسی بندگی ہے جس میں معرفت ہے، ایسی بندگی ہے جس میں دل اور انسان کی عقل دونوں ساتھ میں ہیں، ایسی بندگی ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنی روح میں ایک تازگی، پاکیزگی، نورانیت، تراوت، لذت اور روشنی محسوس کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ لہذا ان مجالس حسینی کو ہمیں اس پیرائے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ آیا ہماری مجالس میں ہم وہ چیز حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، امام حسین علیہ السلام کو روایات میں روایات اور احادیث میں باب اللہ الواسع قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بہت سارے دروازے ہیں، ان دروازوں میں سب سے بڑا اور سب سے وسیع دروازہ حسین ابن علی ہے، سب سے بڑا اور سب سے وسیع دروازہ۔ اب اگر اتنا بڑا، اتنا عظیم اور اتنا وسیع دروازہ رحمت کا کھل جائے اور انسان اس رحمت سے اپنا حصہ لے نہ سکے تو اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ سمندر یا فرض کریں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو، دریا کی لہریں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنا پاکیزہ، کتنا زلال، کتنا شفاف، کتنا روشن پاک پانی ہے۔ پانی گزرتا چلا جائے آپ پیاسے ہی رہے، پانی گزرتا چلا جائے، لہروں پہ لہریں گزرے، لیکن ہم اس سے بقدر تشنگی بھی حاصل نہ کر سکیں، جائے کہ ہم اس پانی کا رخ موڑ کر اپنی زمینوں کو سیراب کریں، اپنی سرزمینوں کو سیراب کریں، بنجر زمینوں کو آباد کریں، بجائے اس کے ہم اپنی تشنگی بھی اگر مٹا نہ سکیں تو نہ اس دریا کا قصور ہے، نہ پانی کی موجوں کا قصور ہے، قصور ہمارے ظرف کا ہے اور ہماری عقلوں کی محدودیت کا ہے۔ حسین ابن علی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کارنامے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، باقی تمام ائمہ رحمت کے دروازے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو حسین ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی اچھمبے والی بات بھی نہیں ہے۔ آپ رسول پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں،
آپ امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ جب بقیع میں جاتے ہیں تو امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، ان سب کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ جب سامرہ جاتے ہیں تو ان دو ائمہ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں تو ان دو ائمہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ان تمام حاضریوں میں ذرا تصور کیجئے، جو آپ کا تأثر، جو آپ کی روح کی کیفیت، جو آپ کا پورا وجود، جس طرح کا حضور، جس طرح کا شہود، جس طرح کا اثر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے، باقی جگہوں میں وہ بھی تو وہی ائمہ ہے، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہر ایک کا اثر ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب تاثیر ہے، عجیب و غریب تاثیر۔ اس لیے احادیث میں ہے کہ حسین باب اللہ الواسع، باب اللہ الواسع، باب رحمت اللہ الواسع، اللہ کی رحمت کا عظیم دروازہ۔ یہ عظیم دروازہ کیسے بنے حسین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے، زحمت کوئی کرتا ہے، پھل کوئی اور کاٹتا ہے، اگاتا کوئی اور ہے، کھاتا کوئی اور ہے، اگرچہ اس کو بھی ملتا ہے، لیکن اس محنت کا نتیجہ محنت ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر ایک وسیع زمین آپ کی ملکیت ہو اور آپ وہاں پر ہل چلائیں، آپ وہاں پر اچھی کھاد اس زمین کو دیں، پانی پہنچائیں، اچھا بیج ڈالیں، تو وہاں پر آپ کو بہت بڑی مقدار میں اناج موصول ہوتا ہے۔ آپ کے حصے میں کتنا ہوتا ہے؟ سال کا زیادہ سے زیادہ چند من گندم، لیکن وہ باقی کس کے لیے ہے؟ وہ باقی انسانوں کے لیے ہے۔ یعنی آپ کا فیض باقی انسانوں کو مل رہا ہے، اگرچہ ساری محنت آپ کی ہے، باقی انسانوں کی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کا نظام ہے، اس نظام میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو چنتا ہے، ان کو مختلف آزمائشات سے گزارتا ہے۔ جو جتنی زیادہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور جتنا زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ اللہ اپنی رحمتوں کا وسیلہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے رحمتیں بانٹتا ہے۔ یہ انبیاء کی زندگی میں بھی ہے، اولیاء کی زندگی میں بھی ہے، صلحاء کی زندگی میں بھی ہے، شہداء کی زندگی میں بھی ہے، اور علماء کی زندگی میں بھی ہے۔ یعنی جن جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں قدم اٹھایا ہے، سب کی زندگیوں میں آپ کو یہ ایک اصول کے طور پر کام کار فرما نظر آتا ہے۔ زحمت کوئی اٹھاتا ہے اور اس کا فیض کوئی اور پاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام رحمت خدا کا ذریعہ بھی ہے، باپ اور دروازہ بھی ہے، لیکن وہ دروازہ ہے جو تمام دیگر دروازوں کی نسبت سب سے وسیع اور سب سے عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا، وہ کارنامہ اتنا عظیم ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی اس طرح کی قربانی نہ دے سکا۔ اس طرح کی قربانی کسی نبی سے اللہ نے نہیں مانگی۔ حضرت ابراہیم جیسے اول العزم نبی سے بھی اللہ نے جب قربانی مانگی تو عین قربانی کے موقع پر بیٹے کی جگہ بھیڑ آیا اور بھیڑ ذبح ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کا اس وسیع دروازے میں تبدیل ہونے کے لیے اور اس رحمت کے حصول کے لیے جو قربانی دی ہے، وہ قربانی کم نہیں ہے۔ یہ جو رحمت خدا ہے، اس رحمت خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے اونچی آواز سے بر محمد و آل محمد۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ میں چند
پہلوؤں پر خدا اور بندے کے رشتے کے حوالے سے اشارہ کروں تاکہ ذرا ذہن کھلے۔ دیکھیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں تو اس کو اپنی ضروریات کے لیے پکارتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ ہم سب کو عطا کرتا ہے، چاہے ہم مسلمان ہوں یا غیر مسلم، دہریے ہوں یا مومن، ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ مخصوص رکھتا ہے صرف اپنے مخصوص بندوں کے لیے۔ یہ جو اللہ عطا کرتا ہے، اس عطا کا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ کی وہ صفات۔ آپ کی توجہ ہے میں کیا عرض کروں؟ اللہ کی وہ صفات، ان صفات کو ہم مختلف اسماء کے ذریعے سے پکارتے ہیں۔ ہم کہیں پر کہتے ہیں یا غفار، کہیں پر کہتے ہیں یا ستار، کہیں پر کہتے ہیں یا رزاق، کہیں پر کہتے ہیں یا علیم، کہیں پر یعنی جتنے بھی اللہ کے اسماء، یہ جو ہم اسماء حسنہ کے عنوان سے 99 اسم پکارتے ہیں، اور ادھر اللہ کی اسم ذات کو پکارتے ہیں کہ اللہ اسم ذات ہے، اور باقی 99 اسماء اس کی صفات کے اسماء ہیں، اس کی صفات کے اسماء۔ ہم ان اسماء کے ذریعے سے اللہ کی ان صفات کو پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، لیکن اس کی خالقیت کا فائدہ ہمیں کب ملے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ رازق ہے، اس کی رازقیت کا فائدہ ہمیں کب ملے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ علیم ہے، اس کے علیم ہونے کا فائدہ ہمیں کب ملے گا؟ اللہ خبیر ہے، اس کے خبیر ہونے کا فائدہ ہمیں کب ملے گا؟ اللہ ستار ہے، اس کے ستار ہونے کا فائدہ ہمیں کب ملے گا؟ آپ اگر 99 اسماء پر غور کریں، وہ 99 کے 99 اسماء وہ ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہم تک اپنا فیض پہنچا رہا ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ لیکن ان تمام اسماء کی برگش 2 اسماء کی طرف ہوتی ہے، ایک اس کی رحیمیت ہے اور ایک اس کی رحمانیت ہے۔ اس لیے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ میں اللہ کے اسم ذات کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ، آغاز کر رہا ہوں اللہ کے اسم سے۔ اس کے بعد اس اسم اللہ کی 2 صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے ہیں بسم اللہ الجبار، نہیں کہتے آپ بسم اللہ الخالق، نہیں کہتے بسم اللہ الرازق، نہیں کہتے کسی اور صفت کا حوالہ نہیں دیتے، آپ 2 صفات کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک رحمان اور ایک رحیم۔ کیوں ان 2 صفات کا حوالہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ باقی جتنے صفات ہیں، جتنی صفات 97 صفات ہیں، 97، یہ 97 صفات کی برگشت ہوتی ہے یا رحمان کی طرف یا رحمت کی طرف یا رحیم کی طرف۔ وہ ساری کی ساری صفات اللہ میں ہیں، لیکن کب اس کا فائدہ نظر آئے گا؟ جب وہ رحمان ہوگا، جب وہ رحیم ہوگا۔ ان 2 صفات کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کا کریم ہونا اس کے لیے ہے، ہمیں تو اس کا کوئی فیض نہیں پہنچے گا جب تک وہ رحیم نہیں ہوگا، جب تک وہ رحمان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم جب بھی کسی کام کا آغاز کرو اللہ کے اسم ذات اور پھر اس کے ان 2 صفاتی اسماء کے ذریعے سے کہ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ یہ جو اس کی 2 صفات ہیں، رحمان ہونا اور رحیم ہونا۔ رحمان عمومی معنی ہے، اس لیے رحمان فی الدنیا کہا گیا ہے احادیث میں، اور رحیم خاص ہے، رحیم خاص صفات کے لیے ہے اور رحمان عام صفات کے لیے ہے۔ اب وہ جو عام صفات ہیں اس پر تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ جب ہم کہتے ہیں رحمت خدا، چونکہ یہ جو رحیمیت اور رحمانیت ہے دونوں کا پیچھے منبع وہی رحمت خدا ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں تک پہنچے۔ یہ جو رحمت خدا ہے اس میں کون سی شامل ہے؟ کون سی چیزیں شامل ہیں؟ آپ کا دیکھنا اس میں شامل ہے،
آپ کا سننا اس میں شامل ہے، آپ کا سوچنا اس میں شامل ہے، آپ کے دل کا دھڑکنا اس میں شامل ہے، آپ کا دیکھنا، آپ کا چکھنا اس میں شامل ہے، یہ جو آپ کے شریانوں میں خون کا بہاؤ ہے یہ اس میں شامل ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں سوچیں آتی ہیں یہ اس میں شامل ہے، یہ جو آپ کو رزق ملتا ہے یہ اس میں شامل ہے، یہ جو آپ کو اچھی سوچ ملتی ہے یہ اس میں شامل ہے۔ آپ جو کچھ بھی دانستہ یا نادانستہ خیر کا کام کرتے ہیں یہ سارا خیر اسی صفت رحمت کا سرچشمہ ہے، اس سرچشمے سے آپ حاصل کرتے ہیں اور آپ کو عطا ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری خیر کے امور، سارے کے سارے امور۔ اب یہ جو رحمت کا سرچشمہ ہے اس رحمت سے دو حصے بنا دیے گئے ہیں، ایک حصہ ہے تمام مخلوقات کے لیے جس میں انسان بھی شامل ہے، غیر انسان بھی شامل ہے، حتیٰ ملائکہ بھی شامل ہے، حتیٰ چرندے پرندے کیڑے مکوڑے آبی مخلوق ہوائی مخلوق یہ سب کے سب شامل ہیں۔ ان کو جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اس رحمت عام کا نتیجہ ہے۔ جب کہتے ہیں ہم کہ اللہ رحمان ہے تو اس کے رحمانیت کی اس صفت کی وجہ سے وہ معطی ہے، عطا کرتا ہے، رازق ہے، رزق دیتا ہے، بصیر ہے، بصیرت دیتا ہے، بصارت دیتا ہے، علیم ہے، علم دیتا ہے۔ ہر صفت کے پیچھے ایک مخزن ہے، اس مخزن میں سے اللہ استفادہ کرتے ہوئے اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ اس وقت یہ جو حیات ہے، حیات ہم حی ہیں، اللہ محیی ہے، محیی یعنی زندہ کرنے والا، تو یہ جو زندگی عطا ہو رہی ہے یہ ایک دفعہ تو عطا نہیں ہو رہی، یہ زندگی جو عطا ہو رہی ہے یہ ایک ایک پل ہمیں عطا ہو رہی ہے۔ جس پل زندگی عطا ہونے کا سلسلہ منقطع ہو جائے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں گے ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو زندگی عطا ہو گئی، نہیں۔ جس طرح سے یہ روشنی ہے آپ کو آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھنا اور سمجھانا ذرا آسان ہو گیا ہے۔ اگر آپ موبائل لے لیں، موبائل میں آپ تک جو لہریں آ رہی ہیں جس لہر کا جو حصہ منقطع ہو جائے آواز وہیں پر ڈراپ ہو جاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ایک تسلسل چاہیے موبائل کو آپ تک آواز پہنچانے کے لیے۔ آپ کے بلب کا یہی ہے کہ جہاں سے بجلی آ رہی ہے اس بجلی کو آپ تک، روشنی کو آپ تک پہنچانے کے لیے اگر ایک پل کا تعطل آ جائے، درمیان میں رابطہ کٹ جائے، آپ کا بلب بے جان ہو جاتا ہے، آپ کی دنیا بے نور ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ انسان کی زندگی میں جو پل انسان کی زندگی میں شامل ہے وہ پل حیات کی محتاج ہے، اور وہ جو پل حیات مل رہی ہے وہ اس کے اسی صفت محیی ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ محیی ہے، حیات دینے والا، اس لیے اس کی یہ صفت باعث بنتی ہے کہ انسان کو حیات ملے، لیکن اس کی اس صفت محیی کا اظہار اس کی اس صفت رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ رحیم نہ ہو، رحمان نہ ہو تو پھر یہ صفت انسان کو نہ ملے۔ تو اس لیے جو اس کی رحمانیت کی صفت ہے اس کے نتیجے میں ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کی ہر چیز عطا ہو رہی ہے، چاہے وہ منکر خدا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان، بہت سارے انسان ہیں جو اللہ کے منکر ہیں لیکن اللہ ان کو عطا کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ ہر انسان چاہے اللہ کا منکر ہی کیوں نہ ہو اس کو اللہ روزی دے رہا ہے، رازق ہے اس کا، چاہے وہ اس رازقیت کا انکار ہی کیوں نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ اب جب رحمان اتنا عمومی ہے، اس کی رحمت کی رحمانی صفت اتنا عمومی ہے تو پھر رحیم کا کیا مطلب ہے؟ رحیم رحمت خاص ہے ان بندوں کے لیے جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، چونکہ میں تجھے پہچانتا ہوں اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اب جب اللہ اس انسان کو جو رب کو پہچانتا ہے عطا کرتا ہے تو وہ صرف زندگی عطا نہیں کرتا، اس زندگی کے ساتھ نور بھی عطا کرتا ہے، چونکہ یہ رحیمیت کا صلہ ہے، رحیمیت کا نتیجہ ہے، رحمت خاص ہے۔
اس لیے اللہ کے خاص بندوں کو صفت رحیمیت کے ذریعے سے ہر چیز عطا ہوتی ہے، عام بندوں کو صفت رحمانیت کے ذریعے سے۔ رحمانیت میں سب شامل ہیں، رحیمیت میں سب شامل نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں انہی صفات کے حوالے سے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ اگر سورہ یاسین پڑھیں یا سورہ رحمان، آپ کو اس رحمت کے مظاہر دونوں صورتوں میں نظر آئیں گے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں حتیٰ جہنم کو بھی اللہ اپنی اسی صفت رحیمیت کا نتیجہ قرار دیتا ہے کہ اس جہنم کے خوف کی وجہ سے انسان گناہ سے، آلودگی سے خود کو بچاتا ہے اور اللہ کی طرف پناہ لینے کے لیے بھاگتا ہے۔ تو گویا جہنم بھی صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب اللہ ان صفات کے ذریعے سے جب مخلوق کو عطا کرتا ہے تو مخلوق کو عطا کرنے کے لیے خود میدان میں نہیں کودتا، اس لیے کہ اللہ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس عظمت کو یہ مخلوقات اٹھا نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ قرآن کریم دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت، قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ قرآن جو اللہ نے انسان پہ اتارا ہے، یہ قرآن اگر پورا قرآن نہیں، اس کی ایک آیت اگر اللہ کسی بلند اور مضبوط پہاڑ پر اتارتا تو وہ پہاڑ کیا کرتا؟ اٹھا نہ پاتا۔ کیوں؟ اس کی ظرفیت کم ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تم دیکھتے کہ وہ جبل، وہ پہاڑ خشیت خدا سے لرزہ برندام ہوتا۔ کوئی مخلوق اللہ کی ایک آیت کو اٹھانے کی روادار اور اٹھانے کی ظرفیت سے محروم ہے، کوئی مخلوق نہیں اٹھا سکتی۔ اگر اٹھا سکتا ہے تو وہ انسان، چونکہ انسان اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اور اسی انسان من حیث نو انسان کی بات کرو، فرد کی بات نہیں کرو۔ اس لیے جب قرآن کریم فرشتوں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو بیان کرتا ہے کہ اس انسان کی تخلیق سے میں نے جو ارادہ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم، تو اس میں وہ اس نوع انسان کی بات کرتا ہے فرشتوں کے مقابلے میں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ انسان کتنا بلند ہے، تمہیں نہیں معلوم اس انسان کا مقام کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم اس انسان کا ظرف کتنا وسیع ہے، تمہیں نہیں معلوم اس انسان کے اندر کتنی توانائی ہے۔ تو انسان ہونے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ جو انسان کامل ہو۔ انسان کامل، آپ روشنی جب کہتے ہیں تو 10 واٹ کے بلب کو بھی کہتے ہیں روشن اور نور، اور سورج کو بھی کہتے ہیں روشن اور نور، لیکن کون سا نور کامل ہے اور کون سا ناقص؟ آپ 10 وولٹ کے اس 10 واٹ کے بلب کو کامل نہیں کہتے، لیکن سورج کو کہتے ہیں کامل۔ کیوں؟ وہ اپنی نورانیت کے حوالے سے کمال پر ہے، اس سے زیادہ روشنی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح سے ان دو موجودات میں سے ایک کامل اور ایک ناقص ہے، دونوں روشنی ہیں، اسی طرح انسانوں میں اربوں انسان ہیں، لیکن ان اربوں انسانوں میں کامل ترین انسانوں کی ایک مختصر لسٹ ہے جس کا آغاز محمد الرسول اللہ سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام مہدی آخر الزماں پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ کی طرف سے عطا کو اٹھانے کی طاقت کسی میں ہے تو وہ ان ہستیوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ان ہستیوں پر اترا ہے، نبی کریم پر اور نبی کریم کے ذریعے سے باقی ائمہ پر۔ اب نبی جب قرآن کو وصول کرتے ہیں تو آپ دیکھیے 2 طرح کی روایات آپ پڑھتے ہیں۔ ایک روایت وہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں فرشتہ اترا، قرآن اس نے نازل کیا، فرشتے نے اور اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔ وہاں پر آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی ایسی
پریشانی والی صورتحال نظر نہیں آتی. فرشتے نے بتا دیا اور اللہ کے رسول نے قبول کیا. چونکہ آیت اتری فرشتے کے ذریعے سے، چونکہ درمیان میں واسطہ آیا، اس لیے اس وقت نبی کریم کے لیے اس وحی کو قبول کرنا اور اٹھانا سہل تھا، آسان تھا. لیکن بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی براہ راست نبی کریم پر آیتیں نازل کرتا ہے. براہ راست جہاں براہ راست نازل کرتا ہے وہاں پر نبی کریم کے حوالے سے آپ روایات میں پڑھتے ہیں کہ ان کے جسم کی حالت تبدیل ہو گئی، ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، ان کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہوا، اس لیے کہ اللہ کی ہیبت اور اس کی عظمت و کبریائی کو برداشت کرنے کا ظرف صرف اور صرف کائنات میں اگر کسی میں ہے تو وہ صرف نبی کی ذات ہے. کوئی اور انسان اس ظرف کا حامل نہیں ہے. اس لیے جب وہ وصول کرتے ہیں تو اب آگے مخلوق تک انہوں نے پہنچانا ہے. تحمل وہ کرتے ہیں، مخلوق کو ان کی ظرفیت کے مطابق عطا کرتے ہیں، ان کی ظرفیت کے مطابق. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ماں جب کھانا کھاتی ہے تو وہ مکھن بھی کھاتی ہے، گاجر بھی کھاتی ہے، روٹی بھی کھاتی ہے، ڈبل روٹی بھی کھاتی ہے، میدے کی روٹی بھی کھاتی ہے، آٹے کی روٹی بھی کھاتی ہے، گوشت بھی کھاتی ہے. لیکن وہ جو نومولود بچہ ہے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہفتے کا، اس بچے کو ان میں سے کوئی بھی چیز کھلا نہیں سکتی. کیوں؟ اس کا وجود تو ان کو برداشت کر سکتا ہے، بچہ برداشت نہیں کر سکتا، مر جائے گا. تو بچے کے لیے طریقہ اللہ نے کیا بنایا، سنت اللہ نے کیا بنائی؟ وہ سخت غذائیں ماں کھائے، ماں کے وجود میں وہ جذب ہو، دودھ میں تبدیل ہو، اور وہ دودھ اس بچے کے لیے قابل تحمل ہو. اسی طرح جب وحی اترتی ہے تو نبی پر اترتی ہے، نبی کا وجود اس وحی کو اپنے وجود میں جذب کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نرم ہو جائے، اس سطح پر آ جائے جہاں انسان اس کو برداشت کر سکے ان کے علاوہ، تو پھر وہاں پر وہ دیگر انسانوں تک اس وحی کو منتقل کرتے ہیں. لہذا اللہ کا یہ نظام ہے. اس نظام میں ولی خدا ایک ایسا مرکزی کردار ہے جس کے بغیر نظام خدا چلتا نہیں ہے، اس ولی خدا کے بغیر. اور ان اولیاء خدا میں امام حسین علیہ السلام عظیم ترین وہ ولی ہیں جنہوں نے اوپر سے وصول کرنا ہے، بندوں تک پہنچانا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام جب کہتے ہیں ہم کہ رحمت واسعہ خدا کا مظہر اور اس کا دروازہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی ادھر سے وصول کرتے ہیں اور ادھر بندوں کی ظرفیت اور ان کے برتن کے مطابق انہیں عطا کرتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جو لوگ حسین ابن علی سے جڑتے ہیں وہ بھی رحمت کا مظہر بنتے ہیں، لیکن اتنا جتنا جڑ گئے، جتنا جڑے، جو جتنا قریب تر گیا وہ اتنا زیادہ وہاں سے قسم فیض کر رہا ہے اور مخلوق تک پہنچا رہا ہے، اور جتنا کم اتنا ہی فیض کم. لہذا کربلا کے شہداء باقی لوگوں سے مختلف ہیں. کربلا کے شہداء بڑے بڑے شہداء ہیں، لیکن ان تمام شہداء سے کربلا کے شہداء مختلف ہیں، اور ان کے اس مقام کا اندازہ صرف معصومین لگا سکتے ہیں، غیر معصوم کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کربلا کے شہداء کا مقام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین ابن علی سے جڑے ہوئے ہیں، ولی زماں سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی جان، اپنا وجود، اپنی ہستی ولی زماں کے قدموں میں شوق سے نچھاور کر کے، عشق سے نچھاور کر کے، والہانہ پنج کے ساتھ نچھاور کر کے اپنے آپ کو ولی زماں کے وجود میں ضم کر لیا ہے. اب ادھر کی شعائیں ادھر اور ان کے ذریعے سے تمام عالم میں بٹتی ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام جب مدینہ سے تشریف لائے کربلا،
تو ہم روایات میں عجیب پڑھتے ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام جب ان شہداء کے قبور کے سامنے آتے تھے ایک جملہ فرماتے تھے، عجیب جملہ ہے، کس کی زبان سے؟ معصوم کی زبان سے۔ وہ کیا ہے؟ بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي أَيُّهَا الشُّهَدَاء، اے کربلا کے شہیدوں، میں کیا میرے ماں باپ بھی تم پر قربان ہوں۔ بولنے والی ہستی کون ہے؟ ولی زمان، ولی زمان، امام، حجت خدا، اس زمین و آسمان کے اوپر وہ شخصیت جس کی ولایت ہے، جو ولی ہے اس کائنات کا، اور اللہ کے اذن سے ہیں اور اللہ کی اجازت سے ہے، وہ ولی زمان ان شہداء کو جب یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي أَيُّهَا الشُّهَدَاء، اے شہیدان کربلا، تم پر میری والدہ اور میرے والد کی جانیں بھی قربان ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام سے وہ برتر ہے، نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ان شہیدوں نے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے ولی سے جوڑ کر کون سا مقام حاصل کیا ہے کہ اس مقام کو ائمہ اہل البیت بھی اس عظمت سے یاد کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ لہذا جب ہم مجلس حسین میں آتے ہیں تو اس بات کی طرف توجہ دیں، مجلس حسین چٹکلوں کی مجلس نہیں ہے، لطیفوں کی مجلس نہیں ہے، نکتے مارنے کی مجلس نہیں ہے، دوسروں کو طنز اور تیروں کا نشانہ بنانے کی مجلس نہیں ہے۔ کربلا اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی خطابت کے جوہر دکھائیں لیکن معرفت کوئی نہ ہو، اس لیے نہیں ہے۔ یہ مجلس آپ کو حسین سے جوڑنے کی مجلس ہے، حسین کی معرفت آپ تک منتقل کرنے کی مجلس ہے، اور کربلا کے اثر سے آپ کو متاثر کرنے کی مجلس ہے۔ خطیب اس دوران، اس درمیان میں صرف ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ اس روح کو آپ تک پہنچائے اور آپ کی روح کو اس روح سے متصل کرے۔ لہذا ان مجالس کی قدر کریں اور ان مجالس کی سطح کو نیچے گرنے نہ دیں۔ ان مجالس کو چٹکلوں میں، لطیفوں میں اور ایسی چیزوں میں جس کا دور دور تک حسین ابن علی کی روح سے کوئی نہ میچ ہے، نہ تعلق ہے، نہ ان کی شان کے مطابق ہے، ایسی چیزوں میں ضائع کریں نہیں۔ یہ قیمتی ترین مجلس ہے، قیمتی ترین نشست ہے۔ اس قیمتی ترین نشست اور مجلس کا اثر کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس مجلس میں آئے اور حسین ابن علی کا حقیقی معنوں میں تذکرہ ہو اور وہ اس فیض سے فیضیاب ہو کر نہ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دو میں مثالیں دیتا ہوں، صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب مجھے ذرا بتائیں، اب مجھے ذرا خود سوچ کر بتائیں، دنیا میں اس مجلس سے زیادہ، جس کا نام مجلس حسین ہے، کوئی اور مجلس ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کو عرش سے جوڑ سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخصیت عرشی ہے۔ شخصیت جب عرشی ہے تو صرف اس کا نام اور تعریف نہیں، اس کی معرفت کا انتقال زمین والوں کو عرشی بنا دیتا ہے، زمین والوں کو عرشی، اس لیے کہ وہ عرشی ہے اور انسان کی تخلیق کا مقصد اس انسان کو فرش سے عرش کی طرف اٹھانا ہے۔
کمال انسانی یہی ہے کہ انسان زمین سے اٹھے اور عرش کی طرف جائے. جو جتنا بلند ہوگا وہ اتنا زیادہ عرشی، جو جتنا حسین سے جڑے گا وہ اتنا زیادہ عرشی، جو جتنا علی سے جڑے گا وہ اتنا زیادہ عرشی. تو ان مجالس کا جو بنیادی فلسفہ، مقصد اور معنویت ہے وہ انسان کو زمین پر رہتے ہوئے آسمانی بنانا ہے، زمین پر رہتے ہوئے. اس لیے ان مجالس کے حوالے سے کہا جاتا ہے، احادیث میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے اور بزرگوں کی سیرت اور سنت میں بھی، کہ جس طرح کسی گھر میں اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہ گھر تاریک ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ نہ ہو تو وہ گھر تاریک ہے. ہاں آپ بے شک 300 بلب جلا کے اس کو روشن کریں، لیکن اس روشنی سے وہ تاریکی نہیں جاتی، وہ تاریکی نہیں جاتی. اگر وہ تاریکی جاتی ہوتی تو پھر جو مشرکین، جو ملحدین، جو کفار، جو منکرین لکس کے صابن سے اور پتہ نہیں دنیا کی قیمتی ترین شیمپو سے اپنے آپ کو دھو کر پاک کر کے آتے ہیں، ان کو آپ کہیں یہ پاک ہیں اور یہ بالکل صاف ستھرے ہیں، جبکہ وہ دنیا بھر کا شیمپو استعمال کر کے آئیں تب بھی جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے نجس ہیں. کیا شیمپو ان کو پاک کر سکا؟ نہیں. تو یہ روشنی بھی آپ کے گھر کو نورانی نہیں کر سکتی جب تک دو چیزیں نہ ہوں، ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرا اہل البیت کی تلاوت. یہ دو چیزیں آپ کے گھروں کو نورانی کرتی ہیں. اس لیے بے شک آپ مسجدوں میں نماز پڑھیں، مسجدوں میں عبادتیں کریں، امام بارگاہوں میں مجالس منعقد کریں، لیکن یاد رکھیں گھروں میں بھی ضرور کریں، گھروں میں بھی ضرور کریں. گھروں میں یقینی طور پر قرآن کی تلاوت کو گھر کا حصہ بنائیں، گھر کا حصہ بنائیں، گھر کی اس فضا کا حصہ بنائیں. اونچی آواز سے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں. کیوں؟ یہ تلاوت فرشتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، یہ ذکر حسین فرشتوں کے نزول کا ذریعہ. آپ نے یقیناً شب جمعہ کے حوالے سے سنا ہوگا کہ شب جمعہ آسمانوں سے فرشتے کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت کے لیے اترتے ہیں. اور صرف فرشتے نہیں اترتے بلکہ اللہ کے انبیاء بھی اترتے ہیں. ہماری اہل البیت کی روایات میں موجود ہے کہ اہل البیت کی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حسین ابن علی کے قبر اطہر کی زیارت کا درجہ، مقام اتنا بلند ہے کہ شب جمعہ فرشتے اترتے ہیں، اور جوگ در جوگ اترتے ہیں. جو فرشتے اتر چکے ان کو اب آگے کئی سالوں تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اس لیے کہ فرشتوں کی قطاریں ہیں جو حسین ابن علی کی زیارت سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں. یہی کیفیت انبیاء کی ہے، یعنی کائنات میں بہترین انسان انبیاء ہے، لیکن ان کو بھی اہل البیت اور خصوصاً حسین ابن علی کی زیارت کا شرف شب جمعہ حاصل ہوتا ہے. یہ روایات آپ نے سنی ہے، یقیناً سنی ہے، لیکن یہ روایت مجھے نہیں پتا سنی ہے یا نہیں کہ جس مکان کے اندر حسین ابن علی کا ذکر ہو، اور ذکر شرائط کے ساتھ ہو، ہر ذکر نہیں جیسے ہمارے ہاں عام طور پر ہر ایک کو کہا جاتا ہے یہ ذکر حسین ہے، نہیں، وہ نہیں. حلال کی جگہ ہو، پاکیزہ جگہ ہو، حرام کی آمیزش نہ ہو، گناہ اس فضا میں نہ ہو، حرام کا ارتکاب اس فضا میں نہ ہو، جھوٹ وہاں پر نہ بولا جائے، تہمت وہاں پر نہ لگائی جائے، حرام چیزیں وہاں پر نہ دیکھی جائیں. یعنی وہ تمام محرمات جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے انسان ان سے بچے، اور وہ تمام واجبات و فرائض جن کے انجام کا حکم دیا گیا ہے وہ فرائض وہ انجام دے. اب اس فضا میں جب آپ ذکر حسین کی مجلس حلال کے پیسے سے، رشوت نہیں، کرپشن نہیں، حلال کے پیسے سے جب آپ ذکر حسین کی مجلس منعقد کریں گے، آنے والے وضو کے ساتھ آئیں گے، پڑھنے والا حلال کی روزی کھا رہا ہوگا اور منبر پر بیٹھ کر خدا کے لیے پڑھ رہا ہوگا، پیسے کے لیے نہیں، خدا کے لیے، حسین ابن علی کے لیے. اگر اس طرح کی مجلس ہو تو روایات یہ کہتی ہیں کہ اس مجلس میں فرشتے اترتے ہیں. قبر حسین بڑی بات ہے. امام صادق علیہ السلام کے گھر مجلس ہوئی،
صلی اللہ علیہ محمد۔ ابو ہارون نے ان کے اصحاب میں سے مجلس پڑھی، بڑا گریا ہوا، لوگ بھی 50 60 70 تھے، مجلس ہوئی، مجلس ختم ہوئی۔ امام صادق علیہ السلام نے ابو ہارون سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو ہارون، اللہ تمہیں اجر دے، تم نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کون تھے؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ یہ مؤمنین۔ کہا تم نے صرف مؤمنین کو دیکھا، تم نے ان فرشتوں کو نہیں دیکھا جو اس مجلس میں حاضر تھے، چونکہ اس مجلس میں فرشتے ان مؤمنین سے بہت بڑی تعداد میں نازل ہو چکے تھے اور وہ بھی اس مجلس کا حصہ تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب کہیں پر پاکیزہ مجلس ہو تو فرشتے جوگ در جوگ اس مجلس میں اترتے ہیں اور اس وقت تک اترتے رہتے ہیں جب تک مجلس جاری ہے، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت جو آخر میں فرشتے رہ گئے وہ آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم جلدی آ گئے، وہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی۔ پھر وہ جو باقی بچے ہوئے فرشتے ہیں وہ اترتے ہیں، اس فضا میں دیواروں کو چومتے ہیں، اپنا بدن ان دیواروں سے مس کرتے ہیں جہاں ذکر حسین اور آل حسین ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایات۔ اس کا مطلب ہے ان مجالس کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے ہر ایک سے نہ پڑھانا چاہیے اور نہ ہر طرح کی چیز کو مجلس کا نام دینا چاہیے۔ مجلس مجلس ہے وہ جو انسان کو حسین سے جوڑ دے، اس کے دل کو بھی، اس کی عقل کو بھی، اس کی بصیرت کو بھی اور اس کی پوری ہستی کو حسین ابن علی سے جوڑ سکے، وہ مجلس مجلس ہے۔ اس مجلس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا بڑا سمپل نتیجہ ہے، آپ مقناطیس دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مقناطیس، میگنیٹ، اس کی صفت کیا ہے؟ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچے، لیکن جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ کے ٹیبل پہ اگر لوہا رکھا ہو، لکڑی رکھی ہو، پلاسٹک اور ایک جگہ پتھر، آپ مقناطیس سامنے رکھے تو ان میں سے کس چیز کو یہ مقناطیس اپنی طرف کھینچے گی؟ صرف لوہے کو۔ باقی چیزوں کو کیا کھینچ نہیں سکتی؟ اس کی کشش وہاں پر جا کے مان پڑ گئی؟ نہیں، اس کی کشش تو ہے۔ مشکل کیا ہے؟ ان چیزوں میں اس کشش کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ان چیزوں میں اس کشش کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے تمام انسان ہیں، لیکن حسین ابن علی کی کشش انہی کو اپنی طرف کھینچتی ہے جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کے دل میں نور نہ ہو، وہ آ کر بھی بغیر کسی اثر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اثر انہی پر ہوتا ہے جن کے اندر نور ہو، اثر انہی پر ہوتا ہے جن کے اندر وہ ظرف، وہ برتن موجود ہو جو حسین ابن علی کی کشش کے مقابلے میں لبیک کہہ سکیں اور جا کر جڑ سکیں۔ اب جو چیز مقناطیس سے جڑتی ہے، فرض کریں لوہے کا چمچہ ہے، آپ نے جوڑ دیا مقناطیس کے ساتھ، اب آگے ایک اور چمچہ آپ نے رکھ دیا، وہ چمچہ اس چمچے سے جب جڑے گا، لوہے کا ٹکڑا اس لوہے سے جب جڑے گا تو اس لوہے نے جو ٹکڑا ہے اس لوہے کو بھی اپنے آپ سے چمٹا لیا۔ یہ جیسے ہی مقناطیس سے الگ ہوگا اس کی ساری تاثیر ختم، ساری تاثیر ختم۔ تاثیر کب تک ہے؟ جب تک جڑا ہوا ہے۔ اس لیے حسین ابن علی سے جو بھی جڑے گا، کائنات میں جتنے بھی پرکشش لوگ ہیں جن کے اندر نور ہے، ان کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا، فیض پہنچاتا رہے گا۔ لیکن جس دن یہ خود الگ ہو گیا وہ زیرو ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اس لیے حسین ابن علی سے جڑنا پل پل کا کام ہے، پل پل کا، ایک دن کا کام نہیں ہے۔ بعد اوقات ہم بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں کہیں پر سن رہا تھا، کوئی صاحب کہہ رہے تھے اب یہ آخری مجلس ہے، الوداعی مجلس،
الوداعی مجلس کے اب اگلے برس جب محرم آئے گا تو تب ہم مجلسوں کا آغاز کریں گے. اور ایک صاحب سلام پڑھ رہے تھے, یہ آخری سلام ہے, تو اب اگلے برس اگر ہم ہوں گے تو سلام بھیجیں گے. نہیں بھائی, حسین ابن علی یہ نہیں کہتے, حسین ابن علی یہ نہیں. حسین ابن علی ہمارے لیے من حیث ایک شیعہ, من حیث ایک مومن, ہماری سانسوں کا نام حسین ہے. ہمارے رگوں میں بہنے والے خون کے ہر قطرے کا نام حسین ہے. لہذا جب ہم صبح اٹھیں تو ہمیں حسین کے آبا اور حسین کی اولادوں نے, ائمہ اہل البیت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی پہلا سلام حسین ابن علی کو کرو. یہ نہ کہو کہ یہ میرا آخری سلام ہے اگلے سال دیکھیں گے. نہیں, تمہاری زندگی حسین ابن علی کی دی ہوئی ہے, تمہاری روزی حسین ابن علی کی وجہ سے ہے, تمہاری سانسیں حسین ابن علی کی وجہ سے ہیں, تمہاری معرفت حسین ابن علی کی وجہ سے ہے. جو کچھ آپ سنتے ہیں یہ رزق ہے, اور یہ رزق حسین کے ذریعے سے ہے. جو کچھ آپ پڑھتے ہیں یہ رزق ہے, حسین کے ذریعے سے ہے. جو آپ سانس لیتے ہیں یہ رزق ہے, حسین کے ذریعے سے ہے. جو آپ کو سعادت کا موقع ملتا ہے, چاہے حج کا, عمرے کا, زیارات میں جانے کا, یا کسی یتیم کے سر ہاتھ رکھنے کا, یا کسی فقیر کی مدد کا, یہ رزق ہے, توفیق رزق ہے. اور یہ رزق اگر ملتا ہے تو مقسم حسین ابن علی ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. زیادہ دیر ہو گئی اور بالکل آخری اختتامی کلمات آپ کی خدمت میں آخری بات عرض کروں. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, مجلس حسین کائنات کی بہترین نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کریں. یہ مجلس دلوں کو زندہ کرتی ہے. دلوں کی زندگی کیسے ہے؟ بعض اوقات ہم چلتے پھرتے لوگوں کو کہتے ہیں یہ زندہ ہے, جبکہ قرآن ان کو زندہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے یخرج المیت من الحی وَيُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ. اللہ وہ ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو. آپ مفسرین کو دیکھیں, روایات کو دیکھیں, روایات بتاتی ہیں کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے کا جو عمل ہے, اس کی مثال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود اپنی زندگی میں بڑے تاریک ہیں, ان کی زندگیوں میں کوئی نور نہیں ہے, روشنی نہیں, دل تاریک, ذہن تاریک, لیکن خوش کہاں؟ انہی اپنے ارد گرد کی لذتوں میں جن کو وہ لذت سمجھتے ہیں. ان کی مثال کس کی طرح سے ہے؟ غلاظت میں پلنے والے کیڑوں کی. وہ جو غلاظت میں کیڑے پلتے ہیں, ان کیڑوں کو اس غلاظت کے اندر خوراک ملتی ہے. جب وہ اس خوراک میں سے کھاتے ہیں تو ان کی طبیعت نہیں بگڑتی ہے, ان کے لیے وہی نعمت ہے اور وہی ان کی حیات ہے. لیکن باہر سے جب بندہ دیکھتے ہیں تو اس کو ابکائی آتی ہے, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, چونکہ غلاظت وہ دیکھتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے, جو لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر اس کو حیات سمجھتے ہیں, ان کو قرآن کہتا ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, زندہ نہیں ہیں. لیکن انہی کے ہاں بعض اوقات بڑے ہی مؤمن بچے پیدا ہوتے ہیں, اور جو بعد میں جا کر حقیقی معنوں میں اہل البیت کے سپاہی بنتے ہیں. اور بعض اوقات وہ جو بڑے ہی نورانی لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, پیارے لوگ ہوتے ہیں, ان کی کسی ایک خطا کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, کہیں کسی ایسی وجہ جو اللہ کے مقدرات میں ہے, اس پر ایک بحث ہو سکتی ہے باقاعدہ کہ وہ کیا اسباب اور وسائل ہیں, تو بعض اوقات ان اہل ایمان اور نیک لوگوں کے ہاں برے بچے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ برے بچے تاریک ہوتے ہیں. اس لیے ان برے بچوں کا جو سارا زندگی کا عمل ہے, اس کو اللہ کہتا ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, زندہ نہیں ہے. باپ زندہ تھا, ماں زندہ تھی, لیکن یہ مردہ, اگرچہ چلتے پھر رہے لیکن مردہ. یہ جو آپ کی مجالس ہیں, یہ مجالس زندہ کرنے والی مجالس ہیں.
یہ زندگی دینے والی مجالس ہیں. زندگی کیسے؟ دلوں کو زندہ کرنا، دلوں کی نورانیت کو زندہ کرنا، دل میں نور پیدا کرنا. یہ جو نور پیدا کرنے کا عمل ہے یہ اس مجلس کی خصوصیت ہے. اگر کسی مجلس حسین میں آ کر انسان ہدایت پا جائے تو اس مجلس کو آپ سمجھیں کہ یہ نورانی مجلس تھی، حقیقتاً نورانی مجلس تھی. اگر آپ میں سے کچھ لوگ قم گئے ہوں، قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے سرحانے کی طرف مسجد ہے، اس کو مسجد شہید مطہری کہتے ہیں. اس کے بالکل اینڈ پہ قبلے کی طرف دو قبور ایک ساتھ ہیں. ایک قبر ہے آیت اللہ العظمی سید محمد حسین طباطبائی کی، جو صاحب تفسیر المیزان. تفسیر المیزان آج کی دنیا میں، تفسیر کی دنیا میں، قرآن کریم کی تفسیر کی دنیا میں اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں آئی. اتنی عظیم، اتنی امیر اور اتنی گہری تفسیر ہے. وہ صاحب تفسیر وہاں پر دفن ہے. ان کے ساتھ آیت اللہ سید احمد خنساری ہے، بڑے پاکیزہ آدمی. ان کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا کہ ان کے اپنے جاننے والوں میں ان کے بعد شاگرد تھے، بڑے اچھے معتمد لوگ تھے، بڑے مومن تھے، خاندان کے لوگ تھے. آئے، کہا کہ ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا خاندان بڑا متدین، دیندار، اہل علم، اہل فضل اور بڑے ہی متشرع، دین کے پابند، لیکن ہمارا ایک جوان خراب ہو گیا. ہم اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا. کہتے ہیں روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھتا. ہم کہتے ہیں نیکی ہوئی طرف آؤ، وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے. ہر چیز کا انکار کرتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اس کو سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں، چونکہ وہ قبول ہی نہیں کرتا. کچھ دیر انہوں نے سر جھکایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک ہی رستہ ہے. وہ کیا؟ کہا کہ اگر اس کے اندر نور ہے تو اس رستے کے ذریعے سے وہ واپس آ سکتا ہے. اگر نور نہیں ہے تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. کہا کیا کریں؟ کہا اس کو کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں لے کر جاؤ. امام حسین کی بارگاہ میں لے کر جاؤ. اگر وہ وہاں پر پہنچ گیا، حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اس کے بعد دیکھو اگر وہاں پر وہ رو پڑا تو سمجھو کہ اس کے اندر نور کہیں نہ کہیں ابھی موجود ہے. رو نہ سکا تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑو. اب وہ ان کے جو سوالی تھے آئے ہوئے پریشان، کہا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں. بڑی مشکلوں سے اس بندے کو راضی کیا. جوان ٹکٹ لی، آخر میں زبردستی اس کو جہاز میں بٹھایا، لے کے چلے گئے کربلا. کربلا پہنچا. ہوٹل سے جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوئے، جب ذرا قریب پہنچے تو وہ جوان جیسے اس کی نگاہ پڑی گنبد حسینی پر، جیسے ہی نگاہ پڑی زمین پر بیٹھ گیا. کہا کہ نہیں آپ لوگ جائیں، میں یہیں پر رک رہا ہوں. سر جھکا کے بیٹھ گیا. بیٹھ کر کچھ دیر اسی طرح سر جھکائے رونے لگا. اور اس کے بعد اب دنیا سے بے خبر ہو کر سیدھا گیا باب القبلہ، اور باب القبلہ سے اندر داخل ہوا، سیدھا گیا زری، اور زری کے نیچے بیٹھ گیا. اور اب بلک بلک کر اس نے رونا شروع کر دیا. ٹائم لگا 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، دوپہر ہو گئی، عصر ہو گیا. عصر کے موقع پر اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ اب مجھے لے کر چلو ہوٹل. واپس آئے، زیارتیں ہو گئیں، واپس آئے. کافی دن گزر گئے. اب یہ لوگ جب دوبارہ پہنچے تو آیت اللہ سید احمد خنساری نے پوچھا کہ ہاں وہ تمہارے جوان کا کیا ہوا؟ لے گئے تھے، اب اس کو لے آؤ، اب میں نصیحت کروں. تو جواب میں کہا کہ بس آپ نے جو نسخہ بتایا تھا اس پر ہم نے عمل کیا، اب اس کو نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو حسین ابن علی نے بدل دیا ہے. حسین ابن علی نے بدل دیا ہے. حسین ابن علی کے دروازے پر جو آتا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ بدلے. ممکن نہیں ہے. اندر کی دنیا کو پاکیزہ کریں، اندر کی دنیا کو. اور جو کچھ بھی آپ امام حسین کے لیے انجام دیتے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے کام. چھوٹا سا بھی کام ہے، صرف حسین ابن علی کی نیت سے کریں. وہ کام جو حسین قبول کر لیں وہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے.
چونکہ قبول ہو گیا ہے. اور اگر قبول نہ ہو تو آپ اتنی بڑی امام بارگاہ بھی بنا دیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں, چونکہ قبول نہیں ہوا. اس کی ان کی بارگاہ میں جو قبولیت کا معیار ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے درمیان ہے. وہاں پر دل دیکھا جاتا ہے, مقدار نہیں. وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے کتنا پیسہ دیا, یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے کتنا مٹیریل دیا, کتنی زمین الاٹ کی, کتنی بلڈنگ بنائی, یہ نہیں دیکھا جاتا. وہاں پر دل دیکھا جاتا ہے. دل. ہمارے بہت بڑے خطیب تھے, آئے کوثری قم میں ہوتے تھے, سید تھے, اور 80-85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو انہیں میں نے دیکھا تھا امام خمینی کے ہاں, انہوں نے مجلس پڑھی تو وہاں پر مجھے توفیق ملی. امام خمینی زندہ تھے اس وقت ان کے حسینیہ میں, تو وہاں پر میں نے ان کو سنا تو پتا چلا کہ ان کی کیوں اتنی مقبولیت ہے. در و دیوار کو رلا دیتے تھے, ایسی مجلس پڑھتے تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا, صرف یہ اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے میں مجبور ہوں یہ واقعہ عرض کروں, اس کے بعد بات کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا, میں گھر سے نکلا, مجھے حرم حضرت معصومہ میں مجلس پڑھنی تھی. جب میں گلی میں آیا تو میں نے 4-5-6-7 بچوں کو دیکھا جنہوں نے چند اینٹیں رکھی ہوئی تھی, اور اینٹیں رکھ کر انہوں نے ایک امام بارگاہ بنائی تھی گلی میں. دیوار پر ایک سیاہ کپڑا لگا دیا تھا, ساتھ میں ایک طرف ایک کیتلی رکھی تھی چائے کے لیے, پانی ابالنے کے لیے, اور دوسری طرف ایک جگ میں شربت. تو گزرنے والوں کو جس کو چائے چاہیے چائے پلاتے, جس کو شربت چاہیے شربت پلاتے. گویا انہوں نے امام حسین کے نام پہ ایک حسینیہ اور امام بارگاہ بنائی ہے. کہتے ہیں میں قریب سے گزرا تو یہ بچے آئے, مجھ سے لپٹ گئے, کہا کہ آپ ہماری اس امام بارگاہ میں ایک مجلس پڑھتے ہیں. اب میں پورے ایران میں معروف اتنی بڑی شخصیت, اور یہ اب 4 بچے 6 بچے, وہ بھی 7 سال 8 سال 9 سال کے چھوٹے چھوٹے. اب میں ان کے درمیان کیا مجلس پڑھوں؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے جان چھڑاؤں. بچے نہیں مانے, کہا کہ نہیں, آپ نے چاہے کچھ بھی کریں, 2-4 جملے پڑھ دیں مجلس کے, بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. کہتے ہیں مجھے حیا آئی. حیا کی وجہ سے میں گیا اس چند اینٹوں کے درمیان, ایک اینٹ اٹھا کر نیچے رکھی ممبر کے طور پر, اس اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا اور زیارت عاشورہ کے 4 جملے پڑھے, صرف 4 جملے. وہ کیا؟ السلام علیکم, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہی 4 جملے, بس یہ 4 جملے میں نے پڑھے. بچے آنکھیں ان کی نمناک ہوئی, میں اٹھا, بچے بڑے خوش ہوئے, مجھ سے لپٹے, بڑا شکریہ ادا کیا. جب میں چلنے لگا تو کہنے لگے نہیں, ہم نے یہ نیاز بنائی ہے, نیاز پی کر جائیں. نیاز کیا ہے؟ چائے. انہوں نے پلاسٹک کے کپ میں مجھے چائے دی. چائے میں نے جیسے ہی لبوں سے لگائی دیکھا کچی چائے ہے, آدھی ابلی ہوئی, ابھی پوری طرح سے پکی بھی نہیں ہے اور پھیکی بھی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا پتی ڈال دیا اور پانی ابلنے کے لیے رکھ دیا, وہی مجھے دے دی. بچے تھے, وہ چائے بناتے تو کیا بناتے, کہنے لگے مجھ سے پی نہیں گئی. میں نے ان کی نگاہ بچا کر زمین پر انڈیل دی, کپ رکھا سامنے. میں نے کہا کہ بچوں میں نے چائے پی لی ہے, مجھے اجازت ہے میں چلوں؟ تو انہوں نے اجازت دی, میں چلا آیا. بچے بڑے خوش ہوئے. میں حرم میں آیا, کہتے ہیں بڑا اجتماع تھا, عاشور کا دن تھا, تو لاکھوں لوگ دور دور تک. میں نے عذاب سے خطاب کیا, مسائب پڑھے, لوگوں نے خوب گریہ کیا, چند مجلسیں اور پڑھی, رات ہوئی, گھر گیا, نہایا دھویا, زیارت عاشورہ پڑھی, کچھ اعمال کیے, سو گیا. جیسے ہی میں سویا میرے کانوں میں آواز آئی, بی بی تشریف لائی ہیں, اٹھو. جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو نیند میں ہوں, خواب میں, اس خواب کی کیفیت میں, میں خواب ہی میں اٹھ بیٹھا. میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی ہیں. میں نے فوراً سلام کیا, السلام علیکم یا جدتا, اے میری جدہ آپ پر میرا سلام. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کہا بیٹا کوثری, آج تمہاری کوئی عزاداری اور کوئی مجلس ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. جیسے ہی کہا قبول نہیں ہوئی, میں تڑپ اٹھا. میں نے کہا بیوی اتنے بڑے بڑے اجتماعات تھے, لاکھوں لوگ آئے تھے, گریہ ہوا, ماتم ہوا, آپ کے بچے پر سب نے آنسو بہائے, کوئی قبول نہیں آیا. فرمایا کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں مایوس ہو کر اس طرح سے زمین پر بیٹھ گیا کہ مجھ پر پوری مایوسی کی کیفیت چھا گئی. اس کیفیت میں بی بی نے ایک جملہ فرمایا بیٹا وہ جو تم نے 4 بچوں کے درمیان پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی ہے.
وہ قبول ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم نے صرف خالصتاً پڑھی تھی، خلوص کے ساتھ، چونکہ اس تمہیں کوئی اور توقع نہیں تھی۔ کہتے میں نے جب یہ سنا تو میرے بدن میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی، تو میں نے بی بی کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو انہوں نے بڑے غم کے ساتھ ایک سوال کیا، کہا بیٹا وہ چائے تم نے گرائی کیوں تھی؟ میں نے پوچھا کیوں بی بی، اس میں کیا خاص بات تھی؟ فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ایک مومن آ کر اخلاص کے ساتھ سید الشہداء کے لیے صرف دری بچھاتا ہے، صرف پانی پلاتا ہے، تو وہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کام کی قیمت دیکھیں، کام کتنا بڑا، اس کی مالیت نہ دیکھیں۔ یہ ذاتیں وہ ہیں جو پیسے نہیں دیکھتی، نیتیں دیکھتی ہیں، نیتیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے بعد جن حالات سے گزری ہیں، تو ان حالات کو دیکھ کر انسان خون کے آنسو ہوتا ہے، خون کے آنسو۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ جاتی۔ وہ زینب جس نے کربلا کو زندہ رکھا، حسین ابن علی کے عشق کو زندہ رکھا، حسین ابن علی کی راہ کو زندہ رکھا، حسین ابن علی کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اس مظلومہ کی زندگی کو دیکھیے کہ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کتنا فرق آیا ہے اس ہستی کی زندگی میں، اور اس کی مظلومیت کی انتہا دے، مظلومیت کی انتہا۔ یہ وہی زینب ہیں جنہیں جب مدینہ سے سوار کرایا جا رہا تھا تو ایک طرف حضرت امام حسین تھے، دوسری طرف حضرت عباس تھے، ساتھ میں علی اکبر تھے۔ بڑی شان کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پردے کے ساتھ سواریوں پہ سوار کرایا گیا۔ محمل تھی، آپ پردہ پوش تھی اور نقابوں میں پوری طرح سے ملبوس تھی۔ اس کیفیت میں اس سفر کا آغاز ہوا، لیکن جب آپ عصر عاشور دیکھتے ہیں تو یہ سارے شہداء گنج شہداء میں لیٹے ہوئے ہیں، اور اب زینب سلام اللہ علیہا کو سوار کرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اب جب 11 محرم کی دوپہر کو شہداء کے سروں کو کاٹا گیا ہے اور نیزوں پر چڑھایا گیا ہے، اس کے بعد آواز دی گئی ہے کہ ان اسیروں کو سواریوں پہ چڑھا دو اور سوار کرا دو، تو جب یہ نامحرموں کا لشکر ان شہداء کے وارثوں کی طرف بڑھا تو ایک دفعہ زینب کے لبوں سے علی کے لہجے میں ایک آواز اٹھی کہ خبردار ہمارے قریب نہ آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم زینب کی بیٹے، ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ہم تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتے، تم دور رہو۔ قریب ان کو آنے نہیں دیا، اور پھر ایک ایک کر کے ان بچوں کو سوار کرانے لگی، ان خواتین کو سوار کرانے لگی۔ خود تھی اور سید الساجدین تھے، لیکن ایک موقع وہ آیا جب آخری فرد یا زینب تھی یا حضرت سید الساجدین تھے۔ سید الساجدین بیماری کی کیفیت میں سہارا دینا چاہ رہے تھے، حضرت زینب کو سوار تو کرایا، لیکن کس انداز میں؟ جیسے ہی زینب کبریٰ سوار ہوئی، حضرت زین العابدین زمین پر غش کھا کر گر پڑے۔ اس کیفیت میں یہ سواریاں دوبارہ سوار ہوئی، اور خیمگاہ کی طرف سے جب ان کو آگے بڑھایا جانے لگا تو ان کی ایک درخواست تھی کہ ہمیں ہمارے شہداء کا دیدار کرانا، ایک دیدار ہم آخری کر لیں، اپنے شہداء کے پامال شدہ لاشوں کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ تو ان سواریوں کو دوبارہ لایا گیا میدان کربلا کی طرف۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ سواریاں آئیں تو جب لاشوں کے درمیان سے گزرنے لگیں تو ایک دفعہ منظر بڑا عجیب تھا۔ اب یہ سواریاں اتری نہیں، بلکہ سب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا،
اب جب گرا دیا تو کوئی خاتون اپنے شوہر کی طرف بڑھ رہی تھی، کوئی اپنے بچے کی طرف بڑھ رہی تھی، کوئی اپنے بھائی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دیکھا گیا کہ زینب نے جا کر ایک لاش کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، لاش کی گردن پر سر نہیں تھا۔ جب لاش کو سینے سے لگایا تو پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس کے بعد فرمانے لگی واہ جدہ واہ رسول اللہ واہ جدتا یا فاطمہ واہ جدہ واہ ابا حضرت علی۔ آپ ذرا دیکھیے، اب میں آپ کے بیٹے حسین کی گردن پہ اس جگہ بوسہ دینے لگی ہوں جہاں پر آپ بھی بوسہ نہیں لے سکتے، اور کٹی ہوئی گردن کی رگوں پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر پکارنے لگی واہ جدہ گواہ رہی ہے کہ آپ کی بیٹی ان مصیبتوں سے گزری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔